مالک آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی وارث کو میراث نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کو جنت کا وارث نہیں بنائے. جو کسی کا حق اس کو نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس بندے کا حق اس کو نہیں دے. حدیث سے حضرت انس بن مالک سے روایت آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کا حق جنت سے ختم ہو جاتا ہے جس نے کسی دوسرے کا حق کھایا ہے, جو دوسرے کے حق پر کی کرتا ہے, جو وارث کی ہو کسی کی میراث پر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, جائیداد مال زر پر قبضہ کر لیتا ہے, فرمایا اس کا حق جنت سے ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ عام باتیں نہیں ہوتی, یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. رتی بھر بھی ان باتوں سے رتی بھر بھی ادھر ادھر کمی پیشی نہیں ہو سکتی. جو حضور نے بیان کیا یہ حق ہے جو وہ کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں. اللہ حضور نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق کھایا روز قیامت اللہ اس کو اس کا حق نہیں دے گا, اور جو دنیا میں کسی کے حق کی فرمانبرداری رکھتا ہے کسی کے حق کو نگاہ میں رکھتا ہے اس تک پہنچاتا ہے اللہ کہے گا تو جنت میں ہے جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے تو جنت کا وارث بن گیا. اسی طرح حضرت جیش رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت قتادہ بھی بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عمل صالحہ کی پابندی اور نفس کشی میں اپنے آپ کو مشقت اٹھانے والا غمزدہ وہ مسلمان جب دنیا سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کی راحتوں میں اتنے درجے دیتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سختیاں اس نے برداشت کی ہوتی ہیں وہ ساری سختیوں میں ایک لذت کو پا کر ساری سختیوں کو بھول جاتا ہے. جنت کی ایک لذت کو پا کر آخرت دنیا کی ساری سختیوں کو بھول جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی زیارت بھی نصیب فرماتا ہے. اور جب وہ بندہ جنت کی لذتیں پاتا ہے اللہ کی زیارت کرتا ہے دنیا کی زندگی کو یاد کر کے پھر آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے. کاش مجھے یہ پتا ہوتا دنیا میں ایک لمحہ بھی خدا کے ذکر سے معلوم ہے. پھر اسی طرح بہت ساری احادیث سے بعض اکابر اولیاء جو دنیا سے پس وقت کو نماز کا بھی ہو گیا. ایک روایت حضرت امام احمد بن حنبل اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جب دنیا پانی سے پردہ فرما گئے تو میں کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہے اور اکڑ کر چل رہے ہیں جنت کے اندر. ان سے پوچھا گیا کہ یہ اکڑ کر چلنے کا کیا مطلب ہے, دنیا میں ساری زندگی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا ہی نہیں. آپ حضرت امام بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے سے اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ میں جنت میں اکڑ کر چلتا ہوں اور جتنا میں اکڑ کر چلتا ہوں ملائکہ میرے چلنے پر رشک کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہاں تک جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا سفیان ثوری کے بارے میں کہ کیا آپ نے سفیان ثوری کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں خدا کی عزت کی قسم میں نے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا کہ ان کے دو پر ہیں اور اب ان کے پر جنت کے موتیوں سے ٹکرا رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری جنت کے موتیوں سے ٹکرا کر جنت کی سیر کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا عبد الواحد باری کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی کشتی پر سوار ہو کر خدا کی یاد کر رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حارث حضرت بشیر حارث کو دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں ان کے کیا کہنے, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رب کی زیارت کرتے ہیں, وہ رب کو دیکھ رہے ہیں, ملائکہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ملائکہ سے پوچھا اس بندے کا کیا رتبہ ہے, یہ بندہ رب کو دیکھ رہا ہے, رب اس کو دیکھ رہا ہے, ملائکہ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ بندہ دنیا میں جب قیامت کے خوف کے بارے میں, قیامت کی تلخیوں کے بارے میں, رب کے جلال کے بارے میں جب قرآن میں پڑھتا تھا, حساب و کتاب کے بارے میں بندہ ہنس کھا کر گر جاتا تھا, جب بے ہوش میں آتا تھا پھر خدا کی یاد آتی, پھر ہنس کھا کر
वलिल्लाह کہ اس قدر مانگ رہا تھا کہ اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ ہر وقت اپنے سامنے بیٹھا. پھر اسی طرح حضرت معروف ترخی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کو بھی کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں. پھر اس کو بھی بے شمار محدثین کی ایسی روایات ملتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ دنیا میں اگر وہ مرتبہ پا کر کے، عزتیں پا کر کے، نیک و صالح عمل پر ہدایت کے راستے پر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو جنت عطا کر دیتا ہے. اور دنیا میں برے عمل کر کے جائے ان کے لیے حکم دیا کل نام وانتم داخلون. اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور خوار کر کے ان کو روز محشر میں دکھائے. دعا ہے اللہ کو صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.